أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. سورة النور آیت نمبر 41. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. کیا تم نے توجہ نہیں کی کہ بے شک اللہ ہی کی پاکیاں بیان کر رہی ہے وہ ہر مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یعنی اللہ ہی کی پاکیاں بیان کرنا زبان حال کے ساتھ یا زبان قال کے ساتھ. آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے یہ کبھی بھی اپنے نظام سے ہٹے نہیں، تابع فرمان ہو کر چل رہے ہیں. یہی ان کی اللہ تعالیٰ کی بے نیازیاں بیان کرنے کی صورت ہے اور اللہ کی پاکیاں بیان کر رہی ہے کہ اللہ جیسا اور کوئی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اس ایک کی مرضی چل رہی ہے. یہ ہے اللہ نے ہماری توجہ دلائی کہ الم ترا، کیا تم نے توجہ نہیں کی. یعنی ہم جب ان کی طرف توجہ کریں گے تو ہمیں کچھ سنائی تو نہیں دے گا، لیکن ان کا ٹائم پر آنا جانا، ان کا کھڑے ہونا، ان چیزوں کا قائم ہونا، یہ سب کا سب اللہ وحدہ لا شریک کی پاکی ہے اور اس کی قدرت کی دلیل ہے. اور یہی کہہ رہے ہیں کہ گویا اللہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. والطیر صافات، اور پرندے صف بنائے ہوئے اڑ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ سارے کے سارے بھی اللہ کی پاکیاں بیان کر رہے ہیں. جن جن چیزوں کی آواز آ رہی ہے انسان کو، اس کی تو وہ زبان قال بھی سمجھ رہا ہے، اور جن چیزوں کی آواز نہیں آتی تو ان کی وہ زبان حال سمجھ رہا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کی جو عبادت ہے اور اس کی جو تسبیح کرنے کا انداز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی صحیح پتہ ہے کہ حقیقت میں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، کون سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، ان کے کہنے کا معنی کیا ہے. صحیح تو اللہ جانتے ہیں، ہماری صرف توجہ ہے. اب پرندہ ہے، اگر وہ بولتا ہے تو ہمیں صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کی آواز کے اندر ہی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس جیسی تخلیق میں اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ پرندہ بھی بنایا، اس کی آواز بھی بنائی، تو اس کی تسبیح زبان حال کے ساتھ اور زبان قال کے ساتھ یوں بھی سمجھ آ گئی. البتہ اس کے الفاظ میں اب کہہ کیا رہا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس وقت صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں. اسی طرح بادلوں کا گرجنا، اسی طرح پانیوں کی آوازیں، موجوں کی آوازیں، موجوں کا اٹھنا، پھر ان کے اندر مخلوقات کا رہنا، زبان حال اور زبان قال یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ ہی جانتے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں. حدیث شریف میں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا یہ بھی بڑی عبادات میں سے ہے. اور جو کسی عام بندے کی تعریف کرتا ہے، اگر وہ بندہ وسیع الظرف ہوتا ہے تو وہ اپنی تعریف بیان کرنے والے اور اپنی حوصلہ افزائی کرنے والے کے برا نہیں دیکھتا، اچھا کر کے دیکھتا ہے کہ اس نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، اس نے میری تعریف کی ہے، یہ میرا قدردانوں میں سے ہے. بندے بھی ایک دوسرے کے پھر قدردان بنتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان کرے تو وہ احکم الحاکمین، سارے سخیوں کا خالق ہے، تو پھر اس کی
پاکیاں بیان کرنا کتنا فائدہ مند ہوگا، کتنا وہ خوش ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، کہ غریب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم، اے اللہ کے نبی، یہ جو مال والے ہمارے بھائی ہیں یہ بڑے بڑے درجے پا رہے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں اپنے مالی عبادات کی وجہ سے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، وہ بھی اسی طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، لیکن ان نماز روزے کے علاوہ ان کی فضیلت مال کی وجہ سے بھی ہے کہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور راہ جہاد بھی کرتے ہیں، اور راہ جہاد میں خرچہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مال والے تو ہم سے بڑھ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے لے لو تو اپنے اگلوں کو تو تم پا لو گے لیکن تمہارے بعد والے تمہیں نہیں پا سکیں گے۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، اور تم سب سے عمدہ ہوو گے اپنے سامنے والوں میں سے، ہاں اگر وہ بھی تم جیسے کام کرنے لگ جائیں تو وہ برابر ہو سکیں گے۔ فرمایا جی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة ثلاثا وثلاثین، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیحات پڑھا کرو، تحمید حمد پڑھا کرو، تکبیر پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ یہ ساری پڑھے کرو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا فاختلفنا بیننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونکبر 44، تو بعد میں صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم نے کہا تسبیح تو 33 دفعہ ہے، تحمید بھی 33 دفعہ اور تکبیر 34 دفعہ فرمائی ہوگی، آپس میں ہمارا کوئی اختلاف رائے ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تقول، تو یوں کہا کر سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر حتیٰ یکون منہن کلہن 33، حتیٰ کہ سارے 33 دفعہ ہو جائیں، یعنی الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو پاکی ہے، اس کو پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے، اس کا معنی اور اس کا توجہ کرنے سے تمام مخلوقات اسی طرح لگی ہوئی ہیں، تو ان کے فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی زندگی کو بہت دور لے جاتے ہیں۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، جس کے رات کو آنکھ کھل جائے اچانک، فقال، اور وہ یوں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، ثم قال، یہ پڑھ کر پھر فرمایا یوں کہے اللہم اغفر لی، او دعا، یہ یوں کہے اے اللہ مجھے معاف کر، یہ کوئی دعا پڑھے، استجیب لہ، اس کی دعا بھی قبول ہوگی، فإن توضأ، پھر اگر وضو کر لیتا ہے، قبلت صلاتہ، اس کی پھر نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ یعنی یہ قبولیت دعا کی ایک صورت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو بندہ اللہ کی پاکی اس انداز سے رات کو بیان کرے گا، پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ایک اسپیشل وظیفہ ہے رات کے وقت اٹھنے کا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری شریف میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ یہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، ایک دن میں 100 دفعہ کہے کہ اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وبحمدہ تو اپنی تعریفوں سمیت پاک ہے، جو تیری تعریفیں ہیں وہ تیرے بندوں میں نہیں ہیں، یعنی تو لجپال ہے، تو غوث اعظم ہے، تو داتا ہے، تو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے، یہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ ان تعریفوں میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی تیرا شریک نہیں۔ حطت خطایاہ، جو بندہ یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے خطائیں معاف کر دیتے ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ وظیفہ بھی ایک اور بھی آیا، وہ بھی تسبیح پر مشتمل ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے اور اپنے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کہنا، یعنی سبحان اللہ العظیم یا پہلے ہے یا سبحان اللہ وبحمدہ پہلے ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہے، دونوں کی روایات ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ہیں، یہ بڑے بڑے کلمے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ اپنی تعریفوں سمیت پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ بہت بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پاکی یہ ایمان کا حصہ ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے، والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، والصدقۃ برہان، یہ صدقہ کرنا اپنے لیے دلیل جمع کرنا ہے، والصبر ضیاء، اور حق بات پر، حق مشن پر ڈٹ کر رہنا یہ آگے کی روشنی دکھاتا ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا، دیکھ لے کیا کر رہا ہے تو قرآن کے ساتھ۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر بندہ صبح کو اٹھتا ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو آزاد کروا رہا ہوتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو ہلاک کروا رہا ہوتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر مخلوق اللہ کی پاکی پر لگی ہوئی ہے، پھر جب انسان کے پاس دوسری طاقتیں بھی ہیں، ان طاقتوں کو چھوڑ کر وہ بھی جب تسبیحات میں آ جاتا ہے تو فرما بردار مخلوقات میں لکھا جاتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔